بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ قسطوں پر زیادہ منافع کے ساتھ کسی چیز کو بیچنا یا خریدنا جائز ہے یا نہیں۔ موجودہ زمانے میں دور حاضر میں جن معاملات کو وسیع پیمانے پر فروغ ملا ہے اور جو کاروبار انتہائی سٹریٹ لیول یعنی کہ نچلی سطح تک پھیلے ہیں، ان میں سے ایک قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے۔ اس میں ضروریات زندگی کی انتہائی معمولی چیز سے لے کر اور انتہائی لگژری اور اعلیٰ چیز جو ہے وہ بھی آپ کو دستیاب ہو جاتی ہے۔ یہ جو قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق موجودہ زمانے کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں اس کے بارے میں ہمیں کچھ مثالیں اور معاملات ملتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے سعد، آپ کے محلے میں میرے 2 مکان ہیں اور میں وہ دونوں مکان بیچنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ وہ مکان خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں وہ مکان نہیں خریدنا چاہتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اصرار کیا کہ وہ مکان آپ مجھ سے خرید لیں اور مجھ سے لے لیں۔ کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی کہا، تو اس پر جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، واللہ لا ازیدک علی 4,000، اللہ کی قسم میں 4,000 درہم سے زیادہ وہ مکان نہیں خریدوں گا، اور خریدوں گا بھی کیسے؟ منجمتن، منجم یہ لفظ بنا ہے نجم سے۔ یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے نا، اس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں البیع بالتقسیط، کہ قسطوں پر تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ انسٹالمنٹ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے جو ایک لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے نجم۔ نجم کا ویسے تو معنی ہوتا ہے ستارہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ستارے کا تعلق قسطوں کے کاروبار سے کیا ہے؟ تو پہلے عرب کے جو لوگ تھے یہ اپنے کاروبار اس طرح نہیں کرتے تھے کہ یہ جنوری میں، فروری میں، مارچ میں، یا شوال، ذیقعد، ذی الحج یا محرم، سفر کی فلاں تاریخ کو یہ کام ہم کریں گے، بلکہ عموماً ان کے کام ایسے ہوتے تھے کہ فلاں کام تب کریں گے جب فلاں ستارہ نمودار ہوگا، فلاں ستارہ ظاہر ہوگا۔ تو یہ عموماً یہ لوگ قسطوں پر جب کسی سے کوئی چیز لیتے، ادھار پر لیتے، تو وہ یوں کہتے تھے کہ فلاں ستارہ ظاہر ہوگا تو یہ تیرے پیسے ادا کروں گا۔ تو اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منجمتن، میں 4,000 درہم میں خریدوں گا اور منجمتن قسطوں کے ساتھ خریدوں گا۔ اس پر جناب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے 2 مکان تو 500 دینار یعنی کہ درہم نہیں، دینار میں بکتے تھے، لیکن اور بکتے بھی نقد تھے، میں نے تب نہیں بیچے، اور آپ قسطوں پر تھوڑی قیمت پہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بس میں اس سے زیادہ رقم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس پر حضرت ابو رافع نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا،
اور وہ خوبصورت جملہ کیا ہے؟ وہ محبت کی ایک علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کبھی بھی یہ دو مکان اتنے پیسوں میں تجھے نہ دیتا اگر میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا، الجار احق بسابقہ، کہ تمہارا جو پڑوسی ہے وہ قربت کی وجہ سے تمہارے معاملات کا زیادہ حقدار ہے۔ تو فرمایا یہ میں جو نقصان برداشت کر رہا ہوں تو اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، بس اس کی وجہ سے آپ قسطوں پر بھی لیں اور تھوڑی رقم بھی ادا کریں تو یہ مجھے قبول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قسطوں کا کاروبار آج کا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت زمانے سے بھی ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں اس طرح کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنی قابل فروخت چیز کا مالک ہے، اس کو یہ حق اور اختیار ہے کہ وہ نگد بیچنا چاہے تو نگد بھی بیچ سکتا ہے، اور اگر ادھار یعنی کہ قسطوں پر بیچنا چاہے تب بھی بیچ سکتا ہے، ادھار بیچنا چاہے تو تب بھی بیچ سکتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی ثوابدید ہے، شریعت اس میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہاں البتہ شریعت کچھ معاملات کے اندر جو ہے وہ وضاحت طلب کرتی ہے، اور جن امور کی وجہ سے یہ قسطوں کا کاروبار جائز ہوتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب فریقین آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان یہ طے ہو جانا چاہیے کہ یہ نگد رقم پہ بندہ خرید رہا ہے یا ادھار پہ خرید رہا ہے۔ عموماً دکاندار دو چیزیں کہتا ہے کہ یہ قسطوں پر جو کاروبار کرتے ہیں وہ دو چیزیں کہتے ہیں کہ نقد اتنے کی ہے اور ادھار اتنے کی ہے، قسطوں پر اتنے کی ہے۔ اور فرض کریں اگر ایک چیز جو ہے وہ نگد 1,00,000 روپے کی ہے تو وہ قسطوں پر 1,20,000 کی ہو جاتی ہے، وہ وضاحت کرتا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ بھائی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں متعین ہونا چاہیے کہ آپ یہ چیز نگد لے رہے ہیں یا قسطوں پر لے رہے ہیں۔ جب آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں تو یہ بات طے ہو جائے کہ یہ میں قسطوں پر لے رہا ہوں، ایک تو شریعت اس کا جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ مجموعی رقم جو ہے کہ کتنے میں خرید رہے ہیں اس کا تعین ہو جائے۔ فرض کریں وہ کہتا ہے جی میں 1,20,000 میں بیچ رہا ہوں، اور خریدار کہتا ہے میں 1,20,000 میں خرید رہا ہوں، یہ معاہدہ ہو گیا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ مدت متعین ہو جائے۔ آپس میں بیٹھے ہوئے معاہدہ ہوتا ہے، مدت متعین ہو جاتی ہے، اور مدت کا تعین کیا ہے کہ دونوں کے درمیان یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ جو انسٹالمنٹ ہیں، یہ جو قسطیں ہیں، تم نے 40 مہینوں میں اور ہر مہینے کی اتنی قسط ہے، اس طریقے سے یہ تم نے ادا کرنا ہے۔ تو شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے قسط کی رقم متعین ہو جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ مجموعی رقم، کہ کتنی رقم میں یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ رقم متعین ہو جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ مدت متعین ہو جائے کہ اتنی مدت کے لیے خرید رہا ہوں اور اتنی مدت میں اس کی رقم واپس کرنی ہے، اور یہ ماہانہ اس کی قسط ہوگی اور یہ ماہانہ اس کی انسٹالمنٹ ہے، وہ اس کے اندر طے ہو جائے۔ اور یہ بھی طے ہو جائے کہ یہ معاملہ نگد کا ہے یا ادھار کا ہے۔ اچھا ایک اس میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ عموماً عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قسط ادا نہیں کرتا تو یہ قسط ادا نہ کرنے پر، یہ جو قسط ادا نہیں کی جاتی ہے تو اس قسط کی عدم ادائیگی پر جرمانہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو جرمانہ کرنا ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر معاہدہ جب ہو رہا ہے اس وقت معاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ سارا معاہدہ ہی فاسد ہو جائے گا اور یہ تجارت فاسد ہوگی۔ شریعت کی نگاہ میں یہ تجارت جائز نہیں ہے۔ شریعت یہ جو جرمانہ ہے اس کا حق نہیں دیتی، کیونکہ یہ سود کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کاروبار اور ہوتا ہے، کاروبار میں مقصد ہوتا ہے تجارت۔ شریعت وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال اور ربا یعنی کہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طرح
اگر اس پر جرمانے کی شرط عائد کی جاتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے اگر تم اس وقت سے پہلے رقم ادا کر دو گے تو پھر اس میں اتنی رقم تمہیں کم ادا کرنی پڑے گی۔ یہ جو تاخیر پر جرمانہ اور جلدی پر یہ جو فائدہ ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم معاہدہ کر رہے ہو آپس میں رقم کا تعین ہو جائے اور متعین رقم ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ قسطوں میں آگے بڑھایا جائے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی قسط واپس نہیں کرتا تو اس میں جو ہے وہ دکاندار یا شو روم کا مالک جو ہوتا ہے یا آفس کا مالک جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جتنا تم نے اس چیز کو استعمال کر لیا اتنی تم نے قسطیں ادا کر دی ہیں، اب یہ چیز میری ہے۔ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو چیز ہے اگر وہ بندہ جو ہے وہ تمہارے پاس رقم ادا نہیں کر رہا تو اس چیز کو فروخت کر کے جتنے کی یہ چیز فروخت ہوتی ہے اگر تمہارے ذمے کچھ اس کے لیے واجب الادا ہیں تو وہ اس کو ادا کر دو، اگر اس کے ذمے کچھ تمہارے لیے واجب الادا ہیں تو وہ تمہیں ادا کر دے، تاکہ نہ کسی کو نقصان ہو اور نہ ہی کسی کو جو ہے وہ اس میں کمی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔